السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، شہنشین پر تشریف فرما تمام مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار، صدر معتمدین، بزرگوں، دوستوں، آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے اور 4 بجے انتخابی مہم کو ختم کرنا ہے۔ میں 4 بجے تک اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت، پچھلے 25-26 دن سے مسلسل آپ اور ہم نے مل کر مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم کو چلایا۔ ہر گلی کوچے میں، ہر اسمبلی کے حلقہ جات میں جلسے ہوئے، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں نے، اراکین نے تقاریر کی اور آپ کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پیدل دورے ہوئے، پوری کوششیں کی گئی کہ گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی جائے، گروپ میٹنگز ہوئیں، جتنی کوشش کرنا تھا کیے۔ اور عزیز دوستو، وقت آیا ہے کہ آپ کو 30 اپریل کے دن ایک فیصلہ کن ووٹ اپنی جماعت کے حق میں دینا ہے۔ میں آپ تمام سے پہلے اس بات کو صاف کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ سنگا ریڈی میں وہاں کا ایک کانگریس کا امیدوار جو کٹر RSS سنگھ پریوار کا ہے، اس نے آج ایک پامفلیٹ میں مجلس کے اراکین کی تصاویر ڈال کر عوام کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ مجلس اس کے ساتھ ہے۔ تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ اپنے دوست احباب کو جو سنگا ریڈی میں ہیں ان تک میری بات پہنچائیے کہ مجلس اتحاد المسلمین سنگا ریڈی شاخ کی پوری کوشش ہے کہ جگا ریڈی سنگا ریڈی سے الیکشن ہارے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے وہاں پر فساد کروایا اور آج جب اس کو اپنی شکست نظر آ رہی تو ہماری تصاویر ڈال کر پامفلیٹ بانٹ رہا ہے۔ عزیز دوستو، 30 اپریل کے دن آپ کو اور ہم کو اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بننے سے ہم تمام کو روکنا ہے جس نے گجرات کی سرزمین کو ہمارے خون سے لال کیا۔ میں تو ہندوستان کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ کیا ہو گیا تمہاری انسانیت کو؟ کیا آج تمہارے سینوں میں انسانیت زندہ نہیں ہے؟ کیا تم صرف ملک کے GDP اور ملک کے سینسکس کو دیکھ کر تم ووٹ دو گے ایسے ظالم کو جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی جب گجرات کی سرزمین پر معصوم مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا؟ کیا ہندوستان کا وزارت عظمیٰ کا عہدہ ایسے شخص کو ملے گا جس نے معصوم لوگوں کے قتل میں حصہ لیا؟ عزیز دوستوں، ہندوستان کی عوام کو چاہیے، یہ صرف اقلیتوں کا یا دلتوں کا یا عیسائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک ووٹ کو استعمال کریں تو تیلگو دیشم اور BJP کو شکست دینے کے لیے استعمال کریں۔ اگر آج یہ شخص کامیاب ہو گیا تو یاد رکھیے 1933 کی تاریخ دہرائی جائے گی کہ کیسے جرمنی میں ہٹلر دوبارہ اقتدار پر آیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہندوستان کا ہٹلر ہے نریندر مودی، اس کو روکنا ہم تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ جس نے گجرات کی سرزمین میں قتل کرنے والوں کا ساتھ دیا، جس نے ریلیف کیمپوں میں رہنے والوں کو رہنے نہیں دیا اور کہا کہ ریلیف کیمپ ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ مسلمانوں کے پروڈکشن سنٹر بن جائیں گے، جس نے گودرا کے واقعے کے بعد جو نسل کشی ہوئی اس کے تعلق سے کہا کہ یہ ایکشن ہے ری ایکشن کا۔ آج ہم اس شخص کو وزیر اعظم نہیں بنائے دے سکتے جس کے زیر قیادت اس ریاست میں 10% IPS آفیسرز جیل میں ہیں۔ کیا آج ہم
उन लोगों को जवाब नहीं दे सकते जिन्होंने हमारे मासूम लोगों का कत्ल किया। मैं सरजमीन दखन पर बसने वाले हमारे गयूर लोगों से कह रहा हूं कि आज हमारे पास मौका आया कि गुजरात में ये इतना बड़ी नस्ल कशी करके इलेक्शन जीत कर कामयाब हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपको और हमको एहसान जाफरी और सोराबुद्दीन, कौसर बी, इशरत जहां, बेस बेकरी, नरोडा पाटिया में मरने वाले उन तमाम लोगों की तरफ से 30 अप्रैल को हमको निकल कर उनका जवाब देना है। वरना हिंदुस्तान में सब लोग यही समझ रहे हैं कि एक शख्स इंसानों का कत्ल करने के बाद, नस्ल कशी करने के बाद वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। आज टीवी पर दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मेरी रगों में सेकुलरिज्म का खून है। नहीं नरेंद्र मोदी, तेरे रगों में सेकुलरिज्म का खून नहीं है, तू आदमखोर है। तो यही वजह से गुजरात में मासूम लोग मारे गए। अरे तू ही था जिसकी वजह से हमारी बच्ची इशरत जहां को गोली मारकर उसकी लाश को रोड पर फेंक दिया गया। नरेंद्र मोदी की रगों में सेकुलरिज्म का खून नहीं है, नरेंद्र मोदी की रगों में गोलवालकर का खून है, नरेंद्र मोदी की रगों में दियोरस का खून है, नरेंद्र मोदी की सोच और फिक्र में आरएसएस है। ये आरएसएस को रोकना है, इन तमाम लोगों की आइडियोलॉजी को रोकना है। उठो 30 अप्रैल के दिन जब तुम अपने घर से रवाना होगे तो ये तय करके निकलो कि आज मैं 2002 की नस्ल कशी का इंसाफ करने के लिए निकला हूं। उन बेजुबानों की जुबान बनो। अगर अल्लाह इशरत जहां की रूह को आवाज देता, अगर अल्लाह एहसान जाफरी की रूह को आवाज देता, अगर अल्लाह उन नरोडिया पाटिया के 150 मुसलमान जिनको मारा गया, तो उन तमाम की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि देखो हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे कातिल गुजरात की सरजमीन में आज भी आजाद फिर रहे और असली मुजरिम नरेंद्र मोदी है। मैं दखन के गयूर लोगों से अपील कर रहा हूं कि आज हमको उनकी आवाज बनना है, उस रकिया जाफरी की मदद करना है, वो ज़ईफ औरत जो इंसाफ के लिए लड़ रही है। उठो मेरे नौजवानों, उठो बुजुर्गों, उन गरीबों की आवाज बनो, उन मजलूमों की आवाज बनो, उन यतीमों की आवाज बनो, उन बेवाओं की आवाज बनो जिनको खत्म करके रख दिया गया। बताओ नरेंद्र मोदी को कि तेरी हुकूमत ने इनको खत्म किया, मगर हमारे वोट के जरिए 30 अप्रैल के दिन हम इनको जिंदा करेंगे और जिस तरह इनको खत्म किया गया हम पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान की वजारत उज़्मा के ओहदे पर ऐसा शख्स नहीं बैठ सकता जो गुजरात में नस्ल कसी का जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी फिरका परस्त है। 30 अप्रैल को मेरे अजीज दोस्तों आपको डालना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में। क्यों डालना है? मैं आज तुमसे कह रहा हूं कि 2 साल पहले मेरे एमएलए पर जानलेवा हमला हुआ। कौन थे लोग? क्यों हमला किए? यही तेलुगु देशम बीजेपी के लोग। क्यों गोली मारी? क्यों चाकू मारा? क्या वजह थी? यही वजह थी कि हम तुम्हारी आवाज हैं, ये तुम्हारी आवाज को दबाना चाहते, ये तुम्हारे हौसलों को पस करना चाहते। यकीनन अकबरुद्दीन अवैसी के हमले में ये अखबार का एडिटर साजिश में मुलविस है। आज नहीं तो कल ये साजिश क्या है इस आवाम के सामने आएगी। एडिटर साहब याद रखो, इस दुनिया में तुम बच जाओगे मगर हशर के मैदान में सलाउद्दीन अवैसी जरूर अल्लाह की दरबार में अपना फर रखेगा कि या अल्लाह मेरे एमएलए के ऊपर मारने वाला, साजिश रचाने वाला कोई नहीं था। यही एडिटर है, तू रुसवा होगा एडिटर। और याद रख 30 अप्रैल के बाद भी ये जंग जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। हर एतबार से तुम्हारे से मुकाबला किया जाएगा। मेरे भाई पर तुमने गोलियां चलवाई, मेरे एमएलए पर चाकू मारने लगाया। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम, पुराने शहर की आवाम, ये हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम, एडिटर साहब ये अपना फैसला सुनाएगी 30 अप्रैल को। एक एक तकलीफ जो मेरे एमएलए को हुई, आज भी मेरा एमएलए खड़े होकर तकरीर नहीं
کر سکتا، بار بار اپنے پیٹ کو ہاتھ لگا لیتا ہے. یہ تکلیف رائے گا نہیں جائے گی. ضرور اکبر کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ دے گا. ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کا خاتمہ کرے گا. نہیں میرے عزیز دوستو، ہم تھالیاں مارنے کے لیے نہیں آئے. اگر نعرہ لگانا ہے تو نعرے حیات لگاؤ، بتاؤ دنیا کو کہ ہم زندہ قوم ہے. اور آج تم کو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ووٹوں کا استعمال کرو، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ. بتاؤ ان لوگوں کو جو ملت میں نفاق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ ان لوگوں کو جو ہمارے اتحاد کو توڑنا چاہ رہے ہیں، تم کچھ بھی کر لو انشاءاللہ تعالی ہم نریندر مودی سے مقابلہ کریں گے. ایڈیٹر صاحب، تم میں اور آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے. تم میں، تمہاری اولاد میں آر ایس ایس میں کوئی فرق نہیں ہے. تم پیچھے سے وار کر رہے ہو، وہ سامنے سے وار کر رہے ہیں. اور اکبر نے جیسا کہا، کل کا اخبار پرسوں کا اخبار ہی تو ہے. ایڈیٹر صاحب، کتنا کالا کرنا ہے کالا کر لو. ارے ہم ان گلیوں کے بھکاری ہیں. ایڈیٹر صاحب یاد رکھو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین، ہم ان گلیوں کے بھکاری ہیں جس میں منگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہم ان سے مانگیں گے، وہ ہم سے انصاف کریں گے. ایڈیٹر تو اپنا اخبار کالا کر لے، لکھ دے حیدرآباد کے عوام سے کہ ووٹ مت دو مجلس کو. تو جو کرنا ہے کر لے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے سبز گنبد کے مکی پر بھروسہ ہے. وہ دلوں کو موڑیں گے، وہ مجھے کامیاب کریں گے، وہ مجھے غلبہ عطا کریں گے نریندر مودی پر. اکبر کے جسم کا نکلا ہوا ہے کہ خون انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا. اٹھو، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا ایم ایل اے نہیں ہے، یہ تمہارا بھائی ہے. یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا شوہر ہے، یہ کسی کا باپ ہے. بتاؤ کس کس سے انصاف کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستو، اپنے اتحاد کو مضبوط کرو، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو ہم کو غلبہ عطا کر دے. اللہ یا لطیف تو ہم کو غلبہ عطا کر دے ان سنگ پریوار کی طاقتوں پر. پروردگار تو ہم کو غلبہ عطا کر دے، ہم کو کامیابی عطا فرما دے. بی جے پی کے اوپر، چھوٹی بی جے پی کے اوپر پروردگار تو ہم کو اتنی طاقت دے کہ گجرات کے مظلوموں سے ہم انصاف کر سکیں، ان کی آواز بن سکے. 30 تاریخ کو اللہ یا رب العالمین 30 تاریخ کو لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید کو پروردگار ان کے دلوں میں اور مجلس کی محبت کو پیدا کر دے. رب العالمین عزت کا دینے والا تو ہے، طاقت کا دینے والا تو ہے. مولا تیری ذات پر توکل کر کے مقابلہ کر رہے. مولا صرف تیری خوشنودی چاہیے، تیرے حبیب کی خوشنودی چاہیے. اللہ ہم کو کامیاب کر دے، پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے. اللہ اس ظالموں کو ہم پر مسلط مت کر دے. پروردگار یہ مودی وقت کا فرعون ہے، اللہ یہ وقت کا نمرود ہے. رب العالمین ہم مظلوم ہیں، ہم غریب ہیں مولا، مگر ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں. اللہ تو ہم کو غلبہ عطا کر دے. پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے. پروردگار ہم کو غلبہ عطا کر دے. یہ ان کی ہر سازش یا اللہ، ان کی ہر سازش یا اللہ، یا لطیف ان کی ہر سازش ایک مکری کا جال بن جائے یا اللہ. اللہ دلوں کو موڑ دے. پروردگار سرزمین دکن میں اس مقام کو اللہ، یہ تیرے ولیوں کی سرزمین ہے، یہ تیرے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. تجھے ان کا واسطہ 30 تاریخ کو اللہ لاکھوں کی تعداد میں ہم تمام کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کر دے. لاکھوں کی تعداد میں ہم کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کر دے. اللہ ان تمام مخالفین کی، بی جے پی کی ضمانتوں کو ضبط کروا دے. اللہ ان کے ضمانتوں کو ضبط کروا دے. پروردگار تو جانتا ہے ہم مہاراشٹر جانا چاہتے، پروردگار تو جانتا ہے ہم کرناٹکا جانا چاہتے، پروردگار ہم اتر پردیش جانا چاہتے. اللہ پیچھے سے وار کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے. یا لطیف تو ان کو نیست و نابود کر دے. یا غیرت اللہ، یا غیرت اللہ، اللہ ان کو غارت کر دے. پروردگار ان کو غارت کر دے. یہ لوگ دشمن ہیں، اندرونی دشمن کو ختم کر دے. یا لطیف ہم کو کامیابی عطا فرما دے.
یا لطیف ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سے کیا، میں نے اپنے بھائی کے خون کو دیکھا، ضبط کیا، میں نے اپنے بھائی کے جسم پر گولیاں دیکھی، حسبنا اللہ نعم الوکیل کہا، میں نے اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا 6 مہینے، پروردگار میں صبر کیا، مولا اس کا صلہ دے دے رب العالمین، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں میرے اللہ، پروردگار ہم کو اپنی جان کا خون کا جانے کا کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اتحاد کو مضبوط کر دے پروردگار۔ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی کا الیکشن نہیں ہے یا اللہ، یہ پوری قوم اور امت کا الیکشن ہے یا اللہ، یہ پوری قوم اور امت کا الیکشن ہے۔ اللہ ہم کو ان ظالموں کے حوالے مت کر دے، پروردگار ہم کو کامیاب کر دے، پروردگار جو امیدوار کھڑے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے، ان کو کامیابی عطا فرما دے، ان کو غیب سے کامیابی عطا فرما دے، پروردگار تیرے ملائکہ کو نزول کر کے کامیابی عطا فرما، پروردگار ہم کو ہر تمام شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ یہ تیری بندوں کی سرزمین ہے حیدرآباد، پروردگار یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے اللہ، اس میں ہمیشہ امن رکھ یا اللہ، یہ غیوروں کی سرزمین ہے پروردگار، اللہ یہ تیرے غیور لوگوں کی سرزمین ہے، ہندوستان کا ہر قلعہ فتح ہو گیا مولا، یہ چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کو جلائے رکھ یا رب العالمین، اس چراغ کو جلائے رکھ یا رب العالمین، ہم بجھ جائیں گے مولا پرواہ نہیں، مگر اس اتحاد کے چراغ کو جلائے رکھ، اس چراغ کو اتنا بلند کر دے مولا کہ ہندوستان کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو جائے، پروردگار یہ سرزمین انور اللہ شاہ فاروقی کی سرزمین، یہ سرزمین تیرے ولیوں کی سرزمین اللہ، یہاں پر گروا پرچم نہیں، یہاں پر ہرا پرچم لہرا دے یا اللہ، پروردگار ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ ایک ایک سازشیں کی جا رہی ہے رب العالمین، دلی سے کہاں سے کوششیں کی جا رہی ہے، اللہ تو ہم کو کامیاب اور کامران کر دے، مولا مجلس کو کامیاب کر دے، ہمارے انفرادیت کی کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، مولا اسد الدین اویسی کمزور ہے، پروردگار اسد الدین اویسی کے پاس سیاسی بصیرت نہیں ہے، پروردگار اسد الدین اویسی کے پاس سالار جیسی سیاسی بصیرت نہیں ہے، اللہ سالار ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، پروردگار ہمارے جذبات کو دیکھ لے مولا، اللہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو تیرے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں ان کی بھیک کو قبول کر لے، تیرے حبیب کے روزے میں جو لوگ بیٹھ کر ذکر اللہ اور دعا کر رہے ہیں مولا ان کی بات کو سن لے، پروردگار جو اولیاء اللہ دعا کر رہے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما لے، اللہ اس سرزمین پر ہمیشہ صبح قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرما، اللہ کروڑوں لوگوں کو دلوں میں ڈال دے کہ ہندوستان میں مودی کی ظالم حکومت نہیں، ایک سیکولر حکومت آئے یا اللہ، پروردگار ایک سیکولر حکومت آئے دلی میں، اللہ ظالموں کو اقتدار مت دے، پروردگار رحم کرنے والوں کو اقتدار دے، اللہ ہم تمام مجلس کے اراکین اسمبلی کو کامیاب کر دے، کامیاب کر دے پروردگار، تو اتنی عزت سے نواز ہم کو اللہ، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکے، پروردگار تیرا شکر کیسا ہم ادا کر سکے، مگر ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم کو طاقت دے دے، عزت سے نواز دے مولا، یہ کامیابی ہوگی تو پورے قوم اور ملت کی کامیابی ہوگی، یہ مظلوم عوام کی کامیابی ہوگی، یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ میں سیٹ یہ پورے غیوروں کی آواز ہوگی، پروردگار ہماری جماعت کے غلطیوں کو معاف فرما دے، ہم کو قابل بنا دے کہ ہم اور عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں، اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے، اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کر دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری تو کریم ہے مولا، تو کرم کر دے، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کر دے مولا، مولا تیرے دربار میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اٹھے مولا، تو کن فیکون فرما دے، تو کن فیکون فرما دے پروردگار، تو کن فیکون فرما دے، ہم کو متحد کر دے، ہم کو کامیابی عطا فرما دے، اللہ یہ آخری قلعہ ہے پروردگار جس کو دشمن
اس میں داخل نہیں ہو سکا. اس خلے کی ایک ایک دیواروں میں پروردگار تیرے خوف کے آنسو ہے, تیری ذات پر توکل کرنے والوں کے آنسو ہے. ان آنسوؤں کا تجھے واسطہ, ہم کو کامیاب اور کامران کریے. 30 اپریل کو اللہ لاکھوں لوگوں کو پولنگ بوتھ کی طرف روانہ کریے, پروردگار روانہ کریے, اور مجلس کو دور ڈلوا دیجئے اور کامیابی سے نواز دیجئے. اللہ انتشار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیجئے, مجلس کو کامیابی عطا فرمائیے. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.